ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلے آپ فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطرہ طرف المسجد مسجد الحرام حرام کے وحیثما اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے لئلا تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے ولی اتم اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. ومن حیث خرجتا جہاں سے تم نکلو فولی وجہک پھیر لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم جہاں کہیں تم ہو یعنی اکیلے ہو اکٹھے ہو فولو سب پھیر لو یعنی اکٹھے نماز پڑھیں گے نا جماعت سے تو بھی وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف لے اللہ یہ بھی کس طرح ہے لے الگ ہے ان الگ ہے لا الگ ہے یہ 3 حرفوں سے بنا ہے لے اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناس لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت کیا حجت کہ لوگ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں گھر میں ہوتے ہیں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جدھر جی چاہتا نماز پڑھتے منہ کر کے نہیں ہر جگہ تم تعین کرو سمت قبلہ کی الا الذین ظلموا منہم مگر ان میں سے جو ظالم ہوئے فلا تخشوہم تم ان سے مت ڈرو وخشونی اور ڈرو مجھ سے کس سے مراد اور خشیت کون سا خوف ہوتا ہے اللہ کا جو کسی کی عظمت کی وجہ سے بڑائی کی وجہ سے ولی اتم اور تاکہ میں پورا کر دوں پیچھے پڑ چکے اتمہ ہن وہی اتمہ اتمہ شے بدلی تے میم نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ یعنی مقصد کیا ہے قبلہ کے تبدیلی کا یا قبلہ مقرر کرنے کا نمبر 1 نعمت کا اتمام کرنا اور نمبر 2 ہدایت کا اہتمام یعنی یہ ہدایت پانے کی جگہ ہے ہدی للناس ہے نا ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام کتنی تاکید ہو رہی جہاں ہو تم وہی مسجد حرام کی طرف رخ کرو حیث ما کنتم اے مسلمانوں تم سب کے لیے یہی بات ہے جہاں تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کرو لئلا یکونا تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ یہ ہے امت مسلمہ کہیں کچھ یعنی کعبہ تو پھر ایک سمبل ہو جاتا ہے نا اصل تو پھر مقصد حیات اہم ہے الا الذین ظلموا منہم ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تو کبھی نہیں رکیں گے وہ تو کوئی نہ کوئی حجت تمہارے خلاف نکالے ہی رکھیں گے فلا تخشوہم ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں وخشونی مجھ سے ڈرو اللہ کا ڈر ہر چیز پر غالب ہو ولی اتم نعمتی علیکم اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں مکمل کر دوں ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ جب انسان کو ایک بات سمجھ آ جائے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. وہ ایک ہی ٹپیکل رٹا رٹایا جملہ عمل 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 کہتے رہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. یہاں سے دیکھیں، لوگوں کا ڈر دل سے نکالنا ہوگا، لوگوں کا ڈر دل سے نکالنا ہوگا
جب مقصد اہم ہوگا تو خود ہی نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے فلا تخشوہم، مخالفت کرنے والوں سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. جب یہ پتا ہو کہ واپس اللہ کے سامنے جانا ہے، لوگ کتنے دن ہمارا حساب لیں گے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ لوگ نہیں ہمیں پسند کرتے یا نہیں اچھا لگتا ان کو، نہ صحیح، کیونکہ وہ ابھی سمجھے نہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کام کتنا ضروری ہے. تو فلا تخشو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. دیکھیں کل قیامت کو جب ہم اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، یہ جتنے ہمارے خلاف بولنے والے ہیں ان میں سے کون ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں بچائے گا؟ دیکھیں نا، کوئی ہماری مخالفت اگر اس لیے کرے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم سیدھے ہو جائیں اور ہم ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں، ان کو راضی کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ ناراض نہ ہو ہم سے، ہم ان کی رضامندی پہ چلتے ہیں، تو یہ بچائیں گے ہمیں کل قیامت کے دن؟ کوئی نہیں کام آئے گا. وخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. یعنی یہ قبلے کی تبدیلی اصل میں نعمت کا تمام کرنا تھا، یعنی دین کی تکمیل کا سمبل تھا یہ. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. قبلے کا اہتمام تاکیدی چیزوں میں سے ہے، الا یہ کہ مجبور ہو جائے کہ وہ نہیں قبلے کا رخ متعین کر سکتا، ادروائز کیجولی اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر منہ کر کے یہ کہہ دینا کہ ہر طرف اللہ موجود ہے، یہ درست نہیں. اپنی حد تک ضرور کوشش کریں اور اس کے بعد نہیں ملے تو اور بات. یعنی یہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کے اور نماز سے غافل ہو کے یا بے پرواہ ہو کے نہیں نکل سکتا. یعنی جب وہ کہیں سے بھی نکلتا ہے، کوئی بھی سفر شروع کرتا ہے یا کسی بھی طرف جاتا ہے، جہاں سے بھی نکلو، جدھر کو بھی جاؤ، تمہارا رخ نہیں بدلنا چاہیے. اللہ کی ذات یا وہ ایک جو فوکس ہے یا جو ایک مرکزیت ہے یا جس طرف تمہیں رخ کرنے کو کہا گیا ہے، لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تو ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک مرکز ہے. تو بندہ مومن کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اس کو ادھر ہی رخ کرنا ہے. وہ بازار میں ہو، وہ کاروبار میں، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے، وہ سمندر میں ہو، وہ ہوا میں ہو، فضا میں ہو، اس کا رخ ادھر ہی ہوگا. تو یہ اصل میں جو کعبہ ہے بیسیکلی تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے، اس کا جو بنیادی غرض ہے، اور اس کو سمبلائز کیا گیا اللہ کے گھر سے. یہ اللہ کا گھر ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنا ایک مرکز یا اپنا ایک نقطہ نظر یا اپنی نگاہ کے لیے ایک فوکس بنائے، یعنی نیوکلیس بنائے جسے کہتے ہیں نا. اس کے بغیر تو ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. یعنی سروائیول کے لیے نیوکلیس کا ہونا ضروری ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے تمہارا سروائیول اس قبلے کو فوکس کرنے میں، سینٹر میں رکھنے میں. اور اس طرح اگر آپ گلوب کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، وہ بیچ میں قبلہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے ارد گرد صفیں بنائے ہوئے. ایک صف وہ ہوتی ہے جو اس کے قریب بنتی ہے نا، حرم کے اگلی صف، اور پھر وہ ایک مسجد کے اندر، پھر وہ مکہ کے اندر، پھر وہ پوری دنیا کے اندر ایک. اگر آپ اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں اور اگر کسی طرح لوگ نمازیں پڑھتے نظر آئیں تو منظر کیا ہو. تو یہ ایک بہت زبردست فیلنگ ہے. اس لیے اس کی اتنی تاکید ہے کہ نہیں اگر تم نے منہ ادھر پھیر لیا یا ادھر پھیر لیا تو اس سے کیا ہوگا. توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے. توحید سے، وننس سے اتحاد آتا ہے، یونٹی آتی ہے. اور اگر مرکز بدل گئے تمہارے تو توحید بھی باقی نہ رہے گی اور اتحاد ختم ہو جائے گا. یعنی قبلہ کیا ہے؟ مرکز عقیدت ہے نا ہمارا. ہم سب مسلمانوں کے قبلے سے، کعبے سے کیا غرض ہے، کیا تعلق ہے؟ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، وہ محبتوں کی جگہ ہے. اور اللہ سے شدید محبت رکھنے والے بندے ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس بیوی بچے کو وہاں تنہا صحرا میں چھوڑا تھا، اس غرض کے لیے کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے. کہہ سکتے ہیں مصدر ہے، یعنی سورس ہے ہمارے لیے ایک انرجی کا یا ایک ایمان کا. وی belong ٹو اٹ
اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں. فزیکلی ایک مرکز دے دیا گیا کہ یہ مرکز، اس کی طرف سب کا رخ ہوگا تو تم سب ایک رہو گے اور فرقہ واریت ختم ہوگی. وہیں پر وہی اتری، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. رہتی دنیا تک یہ جگہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سینٹر آف لائف ہے، سورس آف لائف ہے. لائف سے مراد ایمان کی زندگی مراد ہے. یہاں ایمان کی زندگی کا ایک سورس ہے، نیوکلیس ہے، اور اگر وہ باقی نہ رہے سب ٹوٹ جائے گا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا گیا کہ ادھر ہی رخ رکھو، ادھر ہی دیکھو. جب تک ادھر رخ کرو گے تو بھٹکو گے نہیں، تفرقے میں نہیں پڑو گے. اور جب وہ مرکز عقیدت بدلے گا، لوگ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف رخ کر لیں گے، تو پھر وہ قدرتی طور پر الگ گروہ بن جائیں گے. یعنی قبلے کی پیروی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ کو دوسرے قبلے کی طرف کر کے پھر ادھر پھر گئے. آپ دیکھیے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ گئے تو بیت المقدس کا حکم آیا کہ ادھر منہ کرو. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ حکم نہ آتا کہ ادھر منہ کرو، اور وہ بس ایک چیز چل رہی تھی اور مدینہ میں آ کر بھی ادھر ہی منہ کرتے رہتے لوگ، تو فرق نہ پتا چلتا، اہمیت نہ پتا چلتی. جب اس طرف موڑا گیا ان کو، بیت المقدس کی طرف پہلے اپوزٹ چیز کی طرف کیا گیا، پھر دوبارہ پلٹایا گیا، تو اس میں ایک حکمت تھی بڑی کہ اصل مرکز یہ ہے. اور اگر پھیرے بغیر ہی قائم رکھا جاتا تو اتنا ایمفیسس نہ ہوتا اس پر. یعنی جیسے پانی کے اندر ایک آپ پتھر پھینکتے ہیں تو ہر طرف ویوز پھیل جاتی ہیں، کھلی سرکل بن جاتا ہے. تو ایک اسمالر سرکل ہے اور ایک لارجر سرکل ہے، ایک وسیع پیمانے پہ سرکل ہے جو پوری گلوب کے مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہے روحانی طور پر. اور آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود نام نہاد مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انہی مقامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو یعنی ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ذریعے سے ان جگہوں کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. شاعر اللہ کا احترام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے.